ویلکم ٹو دا ہاؤس آف انٹرٹینمنٹ۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ ایسے ڈراماز دیکھیں گے جن میں ہیرو ہیروئن کو دوران شادی رومانس ہوا، محبت ہوئی اور پھر وہ شادی کے خوبصورت بندھن میں بندھ گئے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ نمبر 10، نادانیہ۔ ڈرامہ سیریل نادانیہ میں ریئل لائف میاں بیوی یاسر نواز اور ندا یاسر نے کام کیا ہے۔ نادانیہ کی پہلی قسط 2009 میں نشر ہوئی، جس کے بعد اس ڈرامے کی 100 ایک ساتھ نشر ہوئی۔ اس ڈرامے میں یاسر نواز، ان کی اہلیہ ندا یاسر اور بھائی دانش نواز نے مرکزی کردار نبھائے تھے۔ اداکار مرزا شاہی نے بھی اس کامیڈی ڈرامے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ نادانیہ کی کہانی ایک ہی فلیٹ میں رہنے والے میاں بیوی اور بھائی کی زندگی پر مبنی تھی۔ اس ڈرامے میں ان تینوں اداکاروں نے اپنی اصل زندگی کے ہی کردار نبھائے، جبکہ اس ڈرامے کی شوٹنگ بھی ان کے اپنے گھر میں ہی ہوئی تھی۔ اس ڈرامے کی کہانی یشونت مالوار نے تحریر کی، جبکہ اس کی ہدایات خود یاسر نواز نے دی تھی اور ندا یاسر نے اس ڈرامے کی پروڈکشن کی تھی۔ نمبر 9، یہی ہے زندگی۔ ڈرامہ سیریل یہی ہے زندگی میں ریئل لائف کپل جویریہ اور سعود شامل تھے۔ سیریل کی کہانی دو خالہ زاد بہنوں چاند تارا اور نین تارا کی فیملیز کے گرد گھومتی ہے۔ دونوں ایک ہی محلے میں رہتی ہیں، دونوں ایک دوسرے کی نند بھاوج بھی ہیں، دونوں کا بچپن بھی ساتھ ہی گزرا ہے۔ کہانی میں پہلا موڑ اس وقت آتا ہے جب ایک بہن چاند تارا کا شوہر لاپتہ ہو جاتا ہے اور وہ چالاکی کے ساتھ اپنا مکان فروخت کر کے نین تارا کے گھر آ کر رہنے لگتی ہے۔ دونوں بہنوں کے کئی لڑکیاں اور لڑکے ہیں، ان میں سے ایک دو کے درمیان محبت ہو جاتی ہے، لیکن حالات اور خاندانی چپکش کے سبب اس محبت کو کئی امتحان دینا پڑتے ہیں، مگر پھر بھی قسمت کئی گل کھلاتی ہے۔ ڈرامے میں جویریہ سعود نمایاں ہے۔ کچھ کرداروں کے نام بہت دلچسپ ہیں، جیسے چاند تارا، نین تارا، عالم اور بالم۔ کہانی میں ایک حسینہ بھی ہے جو خود کو حسینہ عالم سمجھتی ہے، اگرچہ 40 سال کے قریب ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی خواہش شادی ہے، مگر شادی ہے کہ ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ روایتی کہانی کے تانے بانے ایک کے بعد ایک شادی کے کبھی جڑتے اور کبھی بکھرتے رشتوں کو لے کر بنے گئے ہیں، اس لیے کہانی میں خاصا الجھاؤ ہے۔ کرداروں کی بھرمار نے بھی کہانی کو یکسو نہیں رہنے دیا۔ نمبر 8، باندی۔ ڈرامہ سیریل باندی میں خوبصورت کپل ایمن خان اور منیب بٹ نے ایک شاندار پرفارمنس دی۔ ڈرامہ سیریل باندی کی کہانی ایک غریب مزارے کی بیٹی کے گرد گھومتی ہے، جس کے والدین ایک بدگماش وڈیرے سے بچانے کی کوشش میں ایک خاتون کی مدد سے ایک امیر گھرانے میں ملازمہ رکھوا دیتے ہیں۔ یہ ڈرامہ دیہی پس منظر میں بنایا گیا ہے۔ اس میں جاگیردارانہ نظام کی خامیوں اور ایک بے سہارا مظلوم لڑکی کی بے بسی کو دکھایا گیا ہے، جس کے لیے غربت ہی سب سے بڑا جرم ہوتا ہے کہ اس کے مالکن بھی اسے حقیر سمجھتی ہے، لیکن مالکن کا بیٹا غریب مزارے کی بیٹی جو اس کے گھر کی ملازمہ بھی ہے، اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ غریب مزارہ اور ایمن خان نے ان کی بیٹی کا کردار ادا کیا ہے۔ یاسر حسین روایتی وڈیرے بنے ہوئے ہیں جو اپنی منمانیاں کرتا ہے۔ نمبر 7، یقین کا سفر۔ یقین کا سفر ایک ایسا ڈرامہ تھا جس نے سجل علی کو ایک گھریلو نام بنایا، اور اس ڈرامے کی کامیابی کے بعد وہ جلد ہی ملک کی سب سے زیادہ مقبول اداکاراؤں میں سے ایک بن گئیں۔ ڈاکٹر زوبیہ کے کردار میں انہیں ناظرین کی بہت پذیرائی ملی۔ اس کے علاوہ ساتھی اداکار احد رضا میر کے ساتھ ان کی آن اسکرین جوڑی بے حد مقبول ہوئی۔ یہ ڈرامہ جسے فرحت اشتیاق نے لکھا تھا، اب بھی حالیہ دنوں میں بہترین پاکستانی ٹی وی ڈراموں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر ڈرامے کو فالو کرنے والے پرستار تیزی سے بڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ ناظرین ہر ہفتے یہ جاننے کے لیے بے تاب ہوں گے کہ ڈاکٹر زوبیہ کا مستقبل کیا ہے۔ نمبر 6، دھوپ کی دیوار۔ دھوپ کی دیوار نامی ڈرامے میں بھی سجل اور احد نے ایک ساتھ کام کیا تھا۔ ایک ہندوستانی پروڈکشن ہاؤس کی پیشکش اور زی5 پر نشر ہونے والی یہ ویب سیریز سرحد کی مخالف سمتوں پر ایک ہی سانحے میں پھنسے دو افراد کی المناک کہانی پر مبنی ہے، جس نے فوری طور پر ناظرین کو متاثر کیا۔ سجل نے ایک پاکستانی لڑکی کا کردار ادا کیا جس کا تعلق ایک فوجی خاندان سے تھا اور جس کے والد بھارتی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں شہید ہو گئے تھے۔ احد رضا میر نے ایک ہندوستانی لڑکے کا کردار ادا کیا جس کے والد کی اسی مقابلے میں موت ہو گئی تھی۔ حسیب حسن کی ہدایت کاری میں اس سیریز نے بڑی نرمی اور جذبات کے ساتھ اس موضوع کو ایک غیر معمولی انداز میں پیش کیا۔ عمیر احمد کی لکھی کہانی کو اس ویب سیریز کی کامیابی کی وجہ کہا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، اڈاری۔ ڈرامہ سیریل اڈاری میں آپ عروہ حسین اور فرحان سعید کو ایک کپل کے طور پر ساتھ دیکھیں گے۔ اڈاری ڈرامہ ایک چھوٹی بچی کے ہولناک سفر کے گرد گھومتا ہے جو اپنے ستیلے باپ کے ہاتھوں جنسی زیادتی کا شکار ہوتی ہے، اور اسے انصاف دلانے کے لیے اس کی ماں کئی طرح کی جدوجہد کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ہمت اور بہادری کی کہانی ہے جو خواتین کو سکھاتی ہے کہ کس طرح اپنی حفاظت کرنی ہے، اپنی آخری سانس تک لڑنا ہے اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانا ہے۔ یہ ڈرامہ امید کی ایک مکمل کرن ثابت ہوا۔
اور بچوں کے ساتھ بدسلوکی کے حساس مسئلے کو اتنی مہارت سے اجاگر کرنے کے لیے اسے غیر معمولی کامیابی کے طور پر سراہا گیا۔ سینئر آرٹسٹ بشرا انصاری، گلوکار اور اداکار فرحان سعید اور واہ حسین وغیرہ جیسے نامور اداکار اس ڈرامے کی کاسٹ میں شامل تھے۔ نمبر 4، مہر پوش۔ مہر پوش میں عائزہ اور دانش تیمور ایک ساتھ تھے۔ ڈرامے کی کہانی مہرو اور شاہجہان کی محبت پر مبنی ہے۔ جن سے محبت کی جاتی ہے ان سے شادی کی جاتی ہے، فلرٹ نہیں کیا جاتا، یہ دانش کا عائزہ کے بارے میں کہنا تھا۔ ایک انٹرویو میں دانش تیمور نے بتایا کہ ان کو عائزہ سے پہلی نظر میں ہی پیار ہو گیا تھا، مگر انہوں نے ان کے سامنے محبت کے اظہار سے پہلے شادی کی درخواست کر دی تھی۔ 6 سال قبل شادی کرنے والا یہ جوڑا اب ایک بیٹی اور ایک بیٹے کے ماں باپ بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں ہی کامیابی کے جھولے جھول رہے ہیں اور گھریلو اور پروفیشنل زندگی کو بہترین انداز میں ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ نمبر 3، کاش میں تیری بیٹی نہ ہوتی۔ خوبصورت کپل فاطمہ اور ارسلان نے ڈرامہ سیریل کاش میں تیری بیٹی نہ ہوتی میں ایک ساتھ کام کیا تھا۔ اس کے بعد شادی ہوئی۔ سلیم معراج ان کے ساتھ ولن کے رول میں تھے۔ تقریباً 1.5 دہائی قبل انہوں نے کاش میں تیری بیٹی نہ ہوتی نامی ڈرامے میں دادا کا کردار ادا کیا تھا۔ حالانکہ تب وہ کافی کم عمر تھے، لیکن ان کے منفی کرداروں کو کافی سراہا گیا۔ ڈرامے میں کم عمر بچیوں کے جذبات کے بارے میں دکھایا گیا اور بہت ہی شاندار قسم کا میسج دیا گیا۔ نمبر 2، چاند تارا۔ رمضان ڈرامہ چاند تارا میں ریئل لائف میاں بیوی عائزہ اور دانش تیمور دیکھے گئے۔ چاند تارا کی مرکزی کاسٹ میں عائزہ خان، دانش تیمور، دانش نواز اور عاشر وجاہت شامل ہیں، جبکہ اس ڈرامے کا معروف رائٹر سائمہ اکرم چودھری نے لکھا ہے اور اس کی ہدایت کاری دانش نواز نے کی ہے۔ اس ڈرامے میں سپر اسٹار اداکارہ عائزہ خان ڈاکٹر کا کردار نبھا رہی ہیں، جبکہ ان کے شوہر دانش تیمور سافٹ ویئر انجینئر ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی سارے نامی ایک سافٹ ویئر انجینئر یعنی دانش تیمور کے گرد گھومتی ہے، جو اپنی جوائنٹ فیملی سے تنگ ہے اور اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتا ہے۔ دوسری طرف اس کی ملاقات ڈاکٹر نین تارا یعنی عائزہ خان سے ہوتی ہے، جو فیملی کے ساتھ رہنے پر فوقیت دیتی ہے۔ نمبر 1، جنت سے آگے۔ بہت ہی جلد شادی کرنے والا کپل کبرا خان اور گوہر رشید جنت سے آگے میں ایک ساتھ ہیں۔ اس ڈرامے کو معروف رائٹر عمیر احمد نے تحریر کیا ہے۔ اداکارہ کبرا خان مرکزی کردار نبھا رہی ہیں۔ اس ڈرامے میں وہ جنت کے طور پر مارننگ شو کی میزبان ہے۔ پروگرام لوگوں میں کافی مقبول ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک اور شو ہوتا ہے جس کو عائشہ جہاں زیب بطور اعلیٰ خان ہوسٹ کرتی ہیں۔ اس پروگرام کو ریٹنگ نہیں ملتی اور وہ جنت جہاں سے کافی حسد کرتی ہیں۔ اس ڈرامے میں رمشا خان، جو کہ یہاں تبسم مغل کا کردار ادا کر رہی ہیں، وہ اس شو کو ہر حال میں دیکھتی ہیں۔ وہ جہاں کہیں بھی ہو اس شو کو مس نہیں کرتی۔ اس شو کو وہ جنون کی حد تک دیکھنا پسند کرتی ہیں اور اس کی ہمیشہ یہی خواہش رہی کہ وہ جنت سے ملاقات کرے یا اس کو اس کے شو میں جانے کا موقع مل جائے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔